یہ مت سوچا کرو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ سوچو جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں۔ زندگی کی 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اسے کبھی نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتا ہے، مگر اختتام وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات سے کا نہیں۔ ہمیشہ تب بولیں جب الفاظ میٹھے ہوں، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ یہاں ہر شخص یہ ثابت کرنے پر مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کی عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ روشنیوں کی بستی میں جگنو جیسی چھوٹی سی روشنی بھی پوری بستی کو روشن کر دیتی ہے۔ بے شک وہ بہت مہربان ہے، وہ تمہاری ایک معافی مانگنے پر تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس اس پر یقین کامل رکھو اور مایوسی کو کبھی پاس نہ آنے دو، اور اس کے کن کا انتظار صبر سے کرو۔ پھر دیکھو کیسے وہ تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا اور تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ رات کو تاریکی میں کیے جانے والے سجدے عرش والے سے دعا قبول کروا لیتے ہیں۔ کسی اور کی راہ میں روشنی بکھیرنے کو خواہش بڑی شاندار ہے، لیکن جب تک آپ کے اپنے راستے میں تاریکی ہے، آپ دوسروں کی راہیں روشن نہیں کر سکیں گے۔ روشنی کا سفر خود سے شروع کریں۔ اپنی روشنی ڈھونڈنے آپ کے راستے پر روشنی دیکھ کے لوگ خود ہی آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ اگر آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو کسی خاص دن کا انتظار مت کریں، فوراً معافی مانگ لیں۔ اچھا ہوا جلدی بدل گئے، ورنہ تم میری امیدیں اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت کا پہرہ باندھ دیتا ہے۔ عورت واقعی وفادار ہے، شرط یہ ہے کہ مرد پیسے والا ہونا چاہیے۔ خاص ہونا اہم نہیں ہوتا، ہمیشہ خاص رہنا اہم ہوتا ہے۔ رب معاوضے بھی ان کے لیے کرتا ہے جو صبر کے ساتھ اس سے بار بار مانگتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پہ کہ بہار کے دن
آئیں گے۔ اپنے رب کریم سے اتنی مہربانی ضرور مانگتے رہیں کہ رب تعالیٰ کبھی بھی کسی پہ ایسا وقت نہ لائے کہ وہ تکلیف میں پکارے اور قریب کھڑا کوئی دکھائی نہ دے، کہیں مان دھرے نہ رہ جائیں۔ بھلا اس سے بڑی اور بری محتاجگی کیا ہو سکتی ہے؟ بس رب العزت کبھی بھی کسی کو کسی کا ذہنی محتاج نہ کرے۔ سچائی ذہن کے اندر جنم لیتی ہے۔ ہم اپنی سچائی اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی ذہنیت کو بدلیں۔ اگر تم مجھ پر کوئی اچھائی دیکھو تو میری ماں کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ ان کی تربیت ہے جو مجھ میں نظر آتی ہے۔ سچا شخص کسی بھی محفل میں ہو بے خطر رہتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے بولتے وقت سوچنا نہیں پڑتا، جبکہ جھوٹے شخص کو ہمیشہ چوکس رہنا پڑتا ہے کہ اس کا بولا ہوا جھوٹ اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ اسے بولتے وقت پچھلی کہی ہوئی باتیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ اپنی ہنسی کے مالک خود بنو، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ کہتے ہیں توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اس لیے اپنوں سے رابطے میں رہیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہوں۔ لوگوں کی تلخیوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ ایک طرفہ محبت ایک پیر میں پہنے جوتے کی طرح ہوتی ہے۔ ایک کھو چکا ہوتا ہے، ایک کو کھونے نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور چلے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ وہ لوگ ناقابل فراموش ہوتے ہیں جو کسی کے زندگی میں روشنی کا سبب بنے، اس وقت جب چار سو صرف اندھیرا ہو۔ خوشیاں بلا جواز ہوتی ہیں، خوش رہنے کے لیے جواز کو مت ڈھونڈے۔ سرمایہ داری صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ کسی پر وقت، احساسات اور جذبات نچھاور کرنا بھی سرمایہ داری ہے۔ کیا یہ مدد کہلائے گی اگر ہم کنارے پر کھڑے ہو کر کسی ڈبکیاں کھاتے شخص کو بچانے کی بجائے کہیں سانس لو تم پانی سے زیادہ طاقتور ہو؟ ہماری نصیحتیں کسی انسان کے درد کو اور بڑھا دیتی ہیں جب وہ مشکلات میں گھرا ہو، کیونکہ مشکل میں گھرے انسان کو ہمارے مشورے کی نہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں چور ہونا جرم نہیں، کمزور ہونا جرم ہے۔ کچھ بھی بے سبب نہیں ہوتا، ہر نشیب و فراز کے بیچ ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ اسباق کو گلے لگائیں، شکر گزار بنیں۔